مغربی معاشرہ ہے، یہاں بھی کلاسیفائی کیا جاتا ہے، یہاں بھی ایسے باپ ہیں جو اگر آپ کرسچینٹی میں جائیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے جو ایک مہذب معاشرے کو پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو روکتے ہیں، اور ایک کمبائن سسٹم کو وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے یہ تشدد نہیں ہوتا اگر ہمارا باپ کہتا ہے کہ آپ جیسے پارٹلی ڈریسنگ نہ کرو، یا پھر کچھ ہوتے ہیں نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے what life is، یہ کیا ہے۔ when we live in a society we have to live as others live۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں ہے، جیسے بانو قدسیہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر دنیایں ہیں، بہت دنیا ہے، ہر انسان اپنے اپنے سرکل میں ہے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے تو اپنی لائن سے باہر نکلتا ہے، ہی ہیز ٹو کم بیک۔ تو وہ پھر ہمیں اپنے ہی کلچر میں رہنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اب شوہر ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے، ہمیں ان کی چیزوں کو، ایسی چیزوں کو جو جی معاشرے کی ویلیوز کو وائیولیٹ کرتی ہیں، سوسائٹی جی اسٹینڈرڈ کو وائیولیٹ کرتی ہیں، اس سے وہ منع کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں پاکستان جاتی ہوں نا، تو میں دیکھتی ہوں میرے چچا، ہمارے ریلیٹیو، میں اتنا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں لندن سے گئی ہوں۔ مجھے ڈر نہیں کہتے، ایک تقدس ہوتا ہے نا، اس چیز کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیونکہ وہ یہ ہے نا کہ اگر آپ مجھے ہر اسلام میں مطلب الحمدللہ مسلمان تو ہوں، لیکن اتنا پڑھا نہیں ہے، اتنا مطلب حدیث وغیرہ ہوتا ہے نا، فقہ وغیرہ، لیکن جب کبھی پڑھتی ہوں تو یعنی میں نے تو یہاں تک مطلب سنا ہوا ہے کہ یعنی قیامت والے دن تو 3 مردوں سے سوال ہوں گے، ایک اس کا باپ، ایک اس کا بھائی اور ایک اس کا شوہر۔ اگر عورت مطلب اس نے کیسے اپنی بیوی، تو بس یہ میں دوسرے بھائیوں سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہسبینڈ آپ کا ویسے ہر طرح سے خیال رکھتا ہے اور جو اس کو چیز پسند نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہ پہنو، یا چلو کسی کے گھر جانا بھی اس کو نہیں پسند کہ کسی کے گھر جانا، تو میرے خیال سے عورت کو شاید سمجھنا چاہیے۔ میں یہ بھائی پلیز بھائی میوٹ کرے کہ بہت شور ہے آپ کو۔ اوکے شکریہ۔ نیلم سسٹر، میں آپ کو جواب دیتی ہوں اس سوال کو، یہ میرا نظر ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا نظر یہ ہے کہ ہر انسان کو، جو عورت ہے اور مرد ہے، عزت اپنے ہاتھ کے ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ کے ہے۔ دوسرا بات، آپ نے پوچھا کہ میاں جو کہتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس عمر میں ہم لوگوں کو سمجھ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل جب میں باہر جاتی ہوں، میرے کو کون سے کپڑا پہنا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں افغان ہوں، میں ایک امی ہوں، میرا بچے ہے کہ اگر میں ایسے کروں بچے کیا کرتے ہیں، اگر اس کو پہنتے ہو بچے کیسے، یہ سب سوچ سمجھ کر کے اس کو نہیں ہونا چاہیے کہ میرا میاں کہے کہ اس کو پہن لو، اس کو نہیں پہن لو۔ یہ میں اس کا بچے نہیں ہوں، میں اس عمر میں ہوں کہ میں خود سمجھتی ہوں، سمجھنے ہونا چاہیے۔ جی کبھی کبھی مرد اور عورت کو ایک دونوں بیوی اور میاں کو بیچ میں بات کرنا ہمیشہ ضروری ہے، اور ایک بات میں اتفاق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں کہ ایک دوسرے کو احترام کرنا، زندگی یہ مشترک ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو بات اور احترام بھی ہونا چاہیے، اور ضروری مانے شاید اختلاف ہو میرے نظر اور میاں کا نظر، آپ کو نظر، آپ کے میاں کا نظر، مگر پھر بھی اتفاق ہونا چاہیے۔ مگر یہ جو میرے کو اس کو کہنے سے پہلے مجھے
मुझे आना चाहिए कि क्या मैं पहन लूँ, क्या कैसे मैं बैठ लूँ, कैसे मैं चलूँ, कैसे किसके साथ बात करती हूँ, किस बारे में मैं खुद को मेरा इज्जत मेरे पास है। पता है क्या सिस्टर, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है सब फैमिली के, मगर अल्लाह सब लोगों का फैमिली को हिफाजत में रखे। इतना ये वो छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा डिस्कशन है। इतना मैं कहना चाहती थी। मैं थोड़ा-सा थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। लेडीज़ का ही टॉपिक है शायद। जो मर्द है ना उस पे कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि ये मर्द है, इस पे उसकी बीवी की हुक्मरानी है या उसकी माँ की हुक्मरानी है। नहीं, नहीं, मर्द पे आज तक, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसको ये शान दी है कि इस पे कोई हुकूमत कर ही नहीं सकती फीमेल। अगर इस पे जो 2 लोग सिर्फ़ ये किसी का गुलाम नहीं होता। मैं खुद से नहीं कह रही, मैंने किसी राइटर से ही सुना था कि किसी ने कहा था कि वो 2 लोग 2 लोगों का ये गुलाम बनता है मर्ज़ी से। एक अपनी बेटी का और एक माँ का। और वो भी मर्द की ये शान है कि उस पे हुक्मरानी वो लोग करते हैं जब उसकी माँ और बेटी को पता चलता है कि ये मेरा बेटा या मेरा जो फादर है ये मेरे पे जान देता है, तो वो फिर वो मर्द चाहता है कि ये मेरे पे हुक्मरानी करे। तो क्या आपका इस बारे में क्या आप एग्री करती है मेरी? नहीं ये मैंने सुना था। नहीं 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 नहीं, बात ये है सिस्टर, जिंदगी में अगर हुक्मरानी आया बीच में, औरत और मर्द के बीच में हुक्मरानी आया, वो जिंदगी कभी भी खुश भी नहीं है और माफक भी नहीं है। हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ बात कर, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर, एहतराम कर एक दूसरे को। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि अगर मर्द नहीं चाहते, ओके कहना, ओके। अगर कभी कभी वो जो मेरी फैमिली के इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त, मेरे मियाँ के इज़्ज़त उसमें खदशादार ना हो, मैं कर सकती हूँ। वो जो मुझे ये नहीं कि मैं जो मेरा पसंद है वो ही करूँ, कभी भी नहीं। मेरा मियाँ जो उसको पसंद है वो उसको करे। हमेशा हमेशा एहतराम बीच में बात करना एक फैमिली में बहुत सबसे बड़ा वो ये हुक्मरान क्या चीज़ है? हुक्मरान बस खुदा है। खुदा के बाद में एहतराम हम लोगों का होना चाहिए। मियाँ के हम लोगों का फर्ज है एक दूसरे को एहतराम करना। ये जी और बिल्कुल। मैडम कबाली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दूसरी सलाम। मैडम भी बिल्कुल आपने सही। मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, कश्मीरी हूँ, पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने दूसरी शादी की, पहली को नहीं बताया तो काफी ट्रबल हुई। आप बिल्कुल मैडम सही बात कह रही हैं। कबाली वमन साहिबा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हुक्मरानी ये गलत बात है, ये ना कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप में तो इक्वालिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल राजा मैंने साहब दूसरी जब राजा शादी साहब की तो ये बहुत ही गड़बड़ यार, ये बिल्कुल कबाली साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं राजा इस साहब पर एग्री करता हूँ। राजा साहब जी एक जी बात करनी है। आपने बीवी को नहीं दूसरी को बताया, जी जी यहाँ पे आपने 15 लोगों को बता दिया। जी सॉरी। हाँ ये मैंने हाँ, गलती की, मैं क्योंकि मानता हम हूँ लोग यार। उसको और राजा तो साहब बीवी को कबाली भी नहीं बताना साहबा बिल्कुल सही कहती है। जो दूसरी मैडम है ना, ये मिस गाइड यार, हम मर्द भी गलत होते हैं ना। मैं पहले मानने वाला हूँ, मैंने गलती की तो जो गलती होती है कहते हैं फिर दुरुस्त हो सकती है। माने ना, जो मर्द नहीं मानता वो बेगैरत होता, वो अच्छा मर्द नहीं होता। क्योंकि मैं तो कहता हूँ मेरी मिस्टेक है, इसमें क्या हर्ज है यार। जो कहते हैं ना, सबसे जो अफसल इंसान है वो अपनी गलती मानता हो फिर उसको दुरुस्त करता है। तो मैंने अच्छा यार आज वो मैडम खान साहब साहिबा ये गलती की, तो सर राजा मैं सर यार साहब ये सच्ची बात कह रहा हूँ। राजा साहब ये मैडम कबीली साहब सही कह रही है, मर्द भी राजा साहब कभी कभार गलत कामों में पड़ जाते हैं। राजा साहब जी आप जी दूसरी जी गलती सही मोहतरम करने के साहब। लिए आप तीसरी गलती तो नहीं करेंगे? उसको पता ही नहीं है अभी। नहीं इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह नहीं। जी
یہ میرے دادا نے 3 ماشاءاللہ کی تھی کہ ہم کشمیری 3-4 کرتے ہیں ہمارے اللہ لیڈر بھی، توبہ توبہ پر توبہ توبہ. یہ نہیں ممکن. یہ ماشاء دیکھنا چاہیے نا مبارک ہو. بچوں کے لیے. اور دوسری بات ہے یہ بیلنس بہت ضروری ہے. تو میڈم قبیلی بالکل صحیح کہتی ہے کہ یہ حکمرانی وغیرہ یہ نہیں چلتی نا. یہ ہم یہ نا باہر باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، مس گائیڈ ہوتے ہیں، جب گھر میں آتی ہے نا تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہاں تو بالکل راجا مرد صاحب، بھی دو پہ تو بالکل انسان ہے ہی پہلے، بالکل جیسے ہی نہیں عورت حکمرانی انسان ہے چلتی. ایسے مرد ہے. تو ہمارا مذہب بھی نہیں اجازت دیتا یہ حکمرانی اور یہ جو فراڈ فروڈ ہمارا کلچر ہے نا یہ ایسا بنا ہوا میرا خیال ہے. یہ کشمیری تو پتہ ہے ریسنٹلی مسلمان ہوئے ہیں، کوئی 200-300 سال ہوئے ہیں. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا کہ ہمارا بیسکلی جو سیمی ہندوازم ہے یا سیمی سکھزم ہے وہ کافی کہتے ہیں نا سوسائٹی میں اس کا انفلوئنس ابھی بھی ہے. تو یہ دوسری میڈم کہہ رہی نا یہ ایسے جو بیکورڈ سوچ ہوتی ہے نا فیوڈل سوچ یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. تو میڈم قبیلی کی میں بات بالکل 100% نہیں 300% اگری کرتا ہوں. شکریہ شکریہ. اچھا چلے ٹھیک تو ہے. اب کیونکہ مجھے فہیم خود بھائی میرے کیا حال ایکسپیرینس چال ہے؟ ہوا تو اچھا یہ احساس سوری ہوتا ہے جب سوری مسٹیک گائز ہوتی ہے. سوری جی سوری سوری جی سوری سوری میڈم صاحبہ ویلکم سوری فہیم جی بھائی. جی سوری سوری واسف محترم ورنہ صاحب. سوری فہیم بھائی، صاحب سوری سے بھائی پہلے ایک منٹ ٹھہرے. مجھے نا ان بھائی کا ذرا جواب دینے یا آپ کی شاید انہوں نے براڈ میرے ہے، بارے میں آپ بولا کی تھا. براڈ ہے، آج آپ نہیں چلا نہیں نہیں رہی نہیں، ہیں. میں ویسے بھی اب اللہ نہیں حافظ آپ نے نہیں کرنے جانا، والی. آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا. نائلہ پہلے سنو میرا سنو نہیں سنو نہیں، اب یہ میرا یہ میں تو یہ پہلے عرضے چھوڑو. نہیں عورت نہیں، یہ کے جو میں کیا یہ جو رسپیکٹ کرتا ہوں میرا راجا بھائی ہیں، سوری، یہ مجھے مطلب کیا کہہ رہے تھے کہ مطلب بیکورڈ سوچ ہے، یہ شاید کہہ رہے تھے کہ مطلب. لیکن دیکھیں میں نے سوچ اس لیے تو آپ سے کہتا ہوں کہ یہ حکمرانی اللہ کی نہیں حکمرانی نہیں ہے. نہیں یہ مرد کا نہیں، یہ میں بس بھائی ایسا آپ ناٹک بنا ہوا ہے. یہ میرا غلط سوال بات سمجھے ہے. ہی نہیں. جب نہیں ہوتے ہیں نا نہیں نہیں آپ پرائیویٹ اور اس کا زیادہ انفلوئنس ہے. وہ انگلش کا ہے نا پروورب بنا ہوا بیہائنڈ ایوری اسٹرانگ مین دیر از اے اسٹرانگ وومن. کیونکہ بھائی، وومن کا بہت زیادہ پارٹ ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، یہ ڈرامے ہیں، نہیں یہ ایک سوری بھائی، دکھاوا ہے آپ میری دنیا کے بات لیے. سمجھے ایسا نہیں ہے، آپ میری بات سمجھے نہیں نہیں ہے. دیکھیں میں تو بلکہ مردوں کی نہیں سائڈ لے آپ کا رہی ہوں، اندازہ آپ تھوڑا شاید سا سمجھے نہیں ایسے ہے. ہی تھا. میں بلکہ اس چیز میں جی میں بھائیوں کی سائڈ لے رہی ہوں کہ اگر دیکھیں میں نے شاید آپ نے میرا پورا سوال سنا نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے بولا تھا کہ اگر نہیں بھائی بھی ایک رونگ ہو مرد. سکتے ہیں. میں خود کہتا ہوں مجھ سے نہیں غلطی نہیں ہوئی. کہتے ہیں نا پرسنل ایکسپیرینس سے میں بتا رہا ہوں جو جرنل نہیں ہو سکتا پرسنل ایکسپیرینس. پر یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے نا. آپ کی بات نہیں، کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ میں بات یہ کریں. کہہ میں رہی کہہ ہوں. رہا ہوں قبیلی صاحب کی مجھے ذاتی طور پر اچھی بات لگی. وہ صحیح 100% وہ صحیح بات ہے. یہ دوسری نہیں، پارٹی ایسی ہی ہے بس. وہ تو آپ اللہ کی حکمرانی ہے ساری دنیا میں، یہ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے بالکل کچھ. اب ہمارا بھی تو امتحان ہے جی نا، دنیا میں ہمارا امتحان ہی ہے نا، انسانوں کا جی بھی، جی یعنی عورتوں تو کا مردوں جی کا سب کا آپ امتحان ہے. یہ بلیو کرتی ہیں ہمارے امبال بھی ساتھ جائیں گے. مرد کے بے بھی شک امبال بے اپنی کور شک میں جائیں گے، بے عورت کے شک اپنی جائیں بے گے. شک، بے شک. وہی تو تو میں آپ کو مرد کو بتا بھی رہی ہوں. ہمبل ہونا چاہیے. ہمارے مرد بھی ایسے ہیں انفارچونیٹلی. نہیں ہمارے بھائی میں تو یہ ہوتے اگری ہیں، کرتا میں ہوں یہ ہمارے نہیں، مرد آپ بھی میری وہ بات نہیں، کلچرلی میری پتہ ہے کیا، غلط ہے. میری آپ نے مذہبی بات نہیں طور پر سمجھی. نہیں. میں کہہ رہی تھی جی کہ اگر ایک مرد ہے جی مطلب وہ ساری اپنی جی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. میں یہ پہلے میں نے کیا بولا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک مرد ہے بس ظلم کر رہا ہے اور عورت کو کہیں نہیں. یہ تو اسلام میں بھی کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا ہو تو اس سے آپ جان چھڑوا ہی لیں تو اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ ایک مرد اگر سارا اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اس کے خرچے ہر چیز، اگر وہ تھوڑی سی اپنی مطلب منواتا ہے، اس کو یہ کوئی چیز پسند نہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا یہ یہ بھی کیا غلط ہو گیا بات کہ ہے. جی یہ بیکورڈ سوچ ہو جاتی ہے. ایک منٹ خان صاحب، ایک منٹ. جی جی یہ ایک فیوڈلزم منٹ. کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے نا. یہ تھوڑی سی نا وہ فیوڈلزم میں ہے نا مرد کی پلیز کہتے ہیں نا خان پاور صاحب، شو خان صاحب، کرنے کے لیے اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے. میں تو خان ایک صاحب. سوشل ڈیموکریٹک آدمی ہوں، مذہب کو مانتا ہوں سب کچھ. یہ جو سوسائٹی کے ہوتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں نورمز، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ویسٹ میں بھی ایسے ہی تھا 200-300 سال چلے. اچھا میری ایک بات سنیں منٹ بھائی. اچھا چلے ایک بھائی منٹ آپ بولے، جی آپ بولے السلام اب. علیکم، السلام علیکم جی. نائلہ سسٹر ایک منٹ. ایک فہیم منٹ ایک منٹ صاحب پلیز. ویلکم. فہیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹاپک چینج کرو جی. فہیم جو صاحب آ گئے ایک ہیں. منٹ فہیم ایک صاحب منٹ ایک منٹ ندیم ٹاپک نہیں چینج کرنا. جناب اصل خود چینج ہوئے ایک منٹ جی. ایک منٹ یار مجھے دو نا. ایک منٹ. فہیم صاحب آپ خان میوٹ لگائیں، راجہ خان آپ میوٹ لگائیں.
فہیم صاحب آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، میری نائلہ بہن جو کہہ رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بیچ میں شامل کر دیں. جی سر. اچھا آپ نے مجھے بیچ میں گھسیٹ لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ راجا بھائی جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری براڈ میں ایک ڈیکورم ہے، کراس ٹاک نہیں ہوگی. جب تک جو بندہ ہوسٹ کر رہا ہے وہ کسی کو نہیں کہے گا کراس ٹاک نہیں ہوگی. تو مجھے تھوڑا سا سوری. عجیب لگا. آپ اسے میوٹ رکھیں، ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا ڈیبیٹ کر رہے تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ سسٹر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اس کے بعد 1 بائی 1 آپ سب کو انگیج کریں، کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں تو مجھے نہیں پتا آپ کیا ڈیبیٹ کریں. تو آپ سسٹر کو پہلے بولنے دیں. ہماری بہن یہاں پہ موجود ہے، کوئی بندہ کراس ٹاک نہیں کرے گا. تھینک یو. جی نائلہ آپ لیں اپنے ہاتھ میں اور پوچھتی جائے سوال، روٹیٹ کریں. سب سے پہلے جی بہنوں کو دیں، پھر اس کے بعد بھائیوں سے لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم فہیم بھائی. میں نے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ مجھے بس مطلب میں تو سارے بھائیوں کی سائڈ لے کے ہی بات کر رہی ہوں. میں نے کہا اگر ایک ہسبینڈ ہے وہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے اپنی وائف کی، اس کا جس کو کہتے ہیں نا نان نفقہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس کا پورا کر رہا ہے. اگر وہ تھوڑا سا کسی چیز سے اس کو منع کرتا ہے کہ چلے لباس لے لے، لباس سے لے لے کہ یہ نہ کپڑے پہنو، یہ اچھے نہیں ہے، اس طرح کے یا وہ، تو اس میں کیا یہ بیکورڈ سوچ ہو جاتی ہے اس ہسبینڈ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسلامی ویو سے دیکھیں تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے 4 مردوں سے یعنی عورت کے لیے ان کی جو ہوگی گھر کی عورت، اس کے بارے میں پوچھنا ہے. ایک اس کا بھائی، ایک اس کا باپ، ایک اس کا بیٹا اور ایک اس کا خامند. ٹھیک ہے. تو اگر وہی دیکھیں میں تو آپ کی سائڈ، یہ جو راجہ صاحب ہیں ان کی تو میں سائڈ میں بات کر رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بولا جی آپ بیکورڈ یہ سوچ ہے. یہ مجھے آپ ذرا چلے آپ بتا سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں، کیا یہ واقعی میری بیکورڈ سوچ ہے کہ میں اپنی سوچ چینج کر لوں؟ جی کس سے پوچھ رہی ہیں آپ نائلہ؟ کس سے پوچھیں؟ جو بھی یہ سسٹر نے وہ جو ماریا انہوں نے تو مجھے آنسر کر دیا تھا، قابلی سسٹر نے بھی دیا تھا جواب. وہ ان کو تو ان کے ساتھ وہ راجہ جو بھائی ہیں وہ ایگری ان کے ساتھ تھے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یعنی میں نے غلط کی ہے نا بات کہ اگر مرد کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ تو حکمرانی ہو جاتی ہے. تو مرد کی حکمرانی، تو پھر گھر میں تو مرد کی حکمرانی ہوتی ہے اور کس کی ہوتی ہے؟ چلے آپ مجھے بتا دیں. نیلا سسٹر میں مجبور میں آپ کو جواب دیتی ہوں دوبارہ، سوری. بات یہ ہے کہ آپ غلط بھی نہیں بولتی ہے، یہ غلطی کا بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عورت اور میاں کے بیچ میں ہمیشہ حکمرانی کسی جگہ بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ خوش زندگی نہیں ہوتی ہے. یہ حکمرانی کے کیا ہم لوگ شادی کیا کہ وہ کوئی حکمرانی کیا کر کے میرا میاں جی کبھی کبھی اگر وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ میں مثال میں اس مہمانی میں دعوت کیا ہم لوگ نہیں جاتے کیونکہ اس وجہ سے اگر وہ منطقی دلیل ہو تو میں بھی اس کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، ورنہ ہم دونوں بات کرتے ایک بلاخرہ ایک راستہ نکال دیتے ہو. مگر حکمرانی کبھی بھی زندگی میں دل سے خوش نہیں ہوتی ہے. اگر میرے میاں میں ہمیشہ اس کو کہتی کہ اوکے وہ حکمرانی کر کے، اور میں کہتی ہوں کہ اوکے اوکے، اور میرا دل میں اس کو برائی ہو. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی ہمیشہ عشق سے، پیار سے، محبت، احترام، ایک دوسرے کو ایک شخصیت دینا اور احترام کرنا، یہ زندگی ہے. حکمرانی کیا ہے؟ وہ حکمران خدا ہے بس. مگر ہم لوگوں کا ایک دوسرے کو احترام کرنا ہم لوگوں دونوں کو فرض ہے، ایک دوسرے کو اور سب کو. شکریہ. جی نائلہ آپ کا سوال کا جواب مل گیا؟ ہاں جی مجھے جواب مل گیا، لیکن وہی بات آ رہی ہے نا. اب دیکھیے ایک میں نے واقعہ بھی پڑھا تھا، ایک حدیث بھی تھی شاید، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، تو وہ صحابیہ تھی نا، تو ان کے ہسبینڈ کہیں گئے ہوئے تھے نا کسی سفر پہ.
تو وہ اپنے والد کے گھر تھی اور ان کے والد کی رہائش اوپر تھی، یعنی وہ اوپر رہ رہے تھے، تو وہ کافی بوڑھے تھے. تو ان کے ہسبینڈ نے منع کیا ہوا تھا کہ تم نے نہیں جانا نا. میں اس بات سے اب آپ کو بتاؤں کہ تم نے کہیں بھی نہیں جانا، گھر سے نہیں نکلنا. تو وہ جو عورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ایسے میرے والد بیمار ہیں، تو میرے ہسبینڈ تو مجھے منع کر کے گیا کہ تم نے جانا ہی نہیں کہیں بھی، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہیں بول کے گیا تو تم پھر نہیں جا سکتی. تو میں دیکھیں نا، اب اگر اسلام کو دیکھے تو وہ تو اب ہم لوگ خود ہی یہ چیزیں بناتے ہیں، جی وہ حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس بارے میں کہ اگر میاں منع کر کے گیا کہ نہیں جانا تو پھر نہیں جانا. میں تو یہ ابھی جی بات یہ سسٹر، وہ اگر میں نے ایک مثال دی آپ کو، فار ایگزامپل ایک جگہ شاید میرے سہیلی کے گھر، میں کہتی کہ اس جگہ مت جاؤ بیکاز اس وجہ سے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اوہو میرا میاں سچ بول دے کیونکہ اس وجہ یہ میرے لیے بھی اچھا نہیں ہے، میری فیملی بھی کے لیے اچھا نہیں ہے، ورنہ میں اس کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ کیا ریزن ہے، ہم دونوں بیچ میں بات کرتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ نہیں ایسی میں کہتی ہوں اوکے میں نہیں جا سکتی، اوکے میں نہیں جاتی. یہ نہیں کہ وہ میری پر حکمرانی کر کے نو بس نہیں. میں کبھی کبھی عورت اور میاں کے بیچ میں صبر ہونا چاہیے، اور آلسو تحمل بھی ایک چیز نام ہے، اور صبر بھی ایک نام ہے کہ مرد اور عورت کے ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، یہ جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، جیسے آج کل ہماری شادی کو تو ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے، 25 ایئرز ہو گئے ہیں، جیسے آج کل شادیاں بچیوں کی ہوتی ہیں تو میں وہ بھول ان کے گئی وہ دماغ میں، کب ہو گئی. ہاں ان کے دماغ میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتی ہیں کہ ہم آگے جائیں گے تو پتہ نہیں وہ جو اچھا، ہمارا ہسبینڈ ہو. میری دونوں بہنوں کراس ٹاک وہی ہوگی آپ کی ایک دوسرے کو، ٹھیک. اچھا میں ابھی تھوڑا سا اویلیبل ہوں، اگر میں اپنی چھوٹی بہن کو کچھ کہنا چاہوں، مجھے اجازت ہے؟ بالکل بالکل. میں ابھی ان کے جو سوالات ہیں یہ ختم ہو گئے کیونکہ انہیں کبھی موقع نہیں ملا بہنوں کو، ٹھیک ہے نا. آج یہ 3 بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا جی آپ بات کریں، آپ سوال کریں، کیونکہ یہ آگے بیٹھتی ہیں اور ہمیں سنتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو آج انہوں نے 2 گھنٹے چلائی ہے تینوں بہنوں سے، نہیں ٹھیک ہے. یہ زبردست آپ نے کیا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اگر بہنیں آئیں تو یہ بھی سوال کریں، یہ بہت ضروری ہے. اچھا جو سوال اٹھا تھا، جو میں سمجھا ہوں اوور آل، اور اسپیشلی آپ نے اوپر سے مینشن کر دیا کہ میری شادیاں 2-3 ہوئی، 3 2 نہیں 3. اوکے ٹھیک. تو میں نے کہا لیٹس کم ان کلیئر. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، وہاں پہ جب دونوں لوگوں کی، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسری ایک بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، اسپیشلی جو پاکستانی کلچر ہے یا مسلم کلچر ہے، وہاں پہ ایک ذہن میں ایک سٹینڈرڈ سا بنا ہوا ہے کہ عورتیں مرد سے نیچے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے میری نظر میں، ٹھیک ہے. دونوں کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے. ہاں جو ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم مردوں کی ڈیوٹیز زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ جو قرآن میں اور چیزیں لکھی ہیں اس کو بھی پورا کریں، اور اکثر وہ چیزیں نہ مرد پورے کر سکتے ہیں نہ عورتیں پوری کر سکتی ہیں. یہ 100% ہے. میں آپ کو اینڈ لیس ریلیشن شپ کی بات کر سکتا ہوں، میں اپنے کی بات کر سکتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی، میری جو گروتھ ہے، میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا مینٹلی کہ میں صرف ایک شادی کروں گا اور ایک ہی خاتون کے ساتھ زندگی گزاروں گا. سوچ میری ایسی تھی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اس میں شاید میں اب کسی کو بلیم نہیں کروں گا. میری پہلی شادی تقریباً 14-15 سال رہی، اس میں سے میرے 3 بچے بھی تھے. تو میری بیگم کو آل آف دا سڈن، اچھا یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے.
اور اس میں ہر بندہ سفر کرتا ہے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا، میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا آؤٹ آف لائن بات ہو جاتی ہے. یہ پکی بات ہے کہ ایک سرٹن سٹیج میں مردوں کا مزاج بھی چینج ہوتا ہے اور عورتوں کا بھی ہوتا ہے. اور میرے کیس میں میری جو پہلی بیگم تھی اس کو میرے خیال میں 20 سال کے بعد ہمارے 3 بچے بھی ہو گئے، 19 سال کے قریب. تو اسے مجھ سے پیار نہیں رہا تھا. تو میں تھوڑا سا ایسا بندہ ہوں، میں نے پوری کوشش کی کہ جو ایک ڈسٹرکشن ہے وہ نہ ہو سکے، ہم اسے کسی طریقے سے سیٹل کر سکے. لیکن جب اس کا مائنڈ بن گیا تو جب، ویسے یہ مشہور ہے، پتہ نہیں اس میں میری بہنیں ہی مجھے بتا سکتی ہیں کہ جب عورت کوئی فیصلہ کر لے غلط یا صحیح تو اس کی ڈٹرمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. میرے کیس چلیے میں یہی سوال پوچھ رہے ہیں آپ، ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں. جی نالا بہن اور پھر قابلی بہن اور بھی اگر کچھ سسٹر یہاں پہ موجود ہیں. ماریا، اچھا ہمارے پاس ماریا بھی بیٹھی جی ہوئی ہے، یہ ماریا جی بیٹھ. فہیم ماریا بھائی بہن، پہلے تھینک اگر یو. آپ فہیم بھائی اگر آپ پہلے اپنا جواب کمپلیٹ کر لیں ایک دفعہ، کہ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اسلام کے مطابق جو واقعی مرد کو اپر ہینڈ حاصل ہے کہ نہیں، یعنی اگر وہ اپنی عورت کو کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں حکمرانی کی بات کی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ لیگل وے میں اور جو بھی الاؤڈ وے ہے نا اسلام میں اس کے مطابق انہوں نے پوچھا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ظلم کر سکتا ہے یا اس طرح کی اچھا بات. چلے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اوبیسلی جو بھی بیوی ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنی خامن کی بات مانے. وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے وہ جسٹ پہلے ہی پکڑ لی تھی. میں تھوڑا سا دیکھیں، اسلام ہمیں بہت ساری چیزیں کہتا ہے جو پریکٹیکلی لائف میں ہم کرتے نہیں ہیں. سو اس لیے جب اسلامک کورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بھی سم ٹائم اپنی فیور کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی نارمل پریکٹس میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اس کائنڈ آف اے کیچ 22. سو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے پھر تو obviously جو بات میری بہن کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. سو اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز، میں آپ کو ایک اور مثال، بڑا ایزی ہو جائے گا. میں اور میرا دوست جو یہ بڑے شاعر تھے نا، امجد اسلام امجد، ان کا چھوٹا بھائی میرا بڑا نزدیکی دوست ہے، احسن اسے کہتے ہیں. تو یہ سیالکوٹ سے لیکن لاہور میں رہتے تھے. تو میں اور وہ لاہور سے جا رہے تھے، میرے خیال میں سیالکوٹ نہیں لیکن ہم جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف. تو نارملی آپ کو پتا ہے جو پرانے زمانے میں فورڈ وینیں ہوتی تھی جس میں 15-20 بندے بیٹھتے تھے، لاہور سے چلتی تھی اسلام آباد میں. تو وہاں ایک مولانا گاڑی میں چڑھ گئے، اور مولانا آپ کو پتا ہے مولوی حضرات جب گاڑی میں ہوں تو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. پہلے تو ہمارے زمانے میں بہت زیادہ تھا، شاید کم ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے، آپ کو دنیا کے سارے اصول بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے، مطلب جو نارملی سب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. اچھا، جو احسن جو میرا دوست تھا تو اسے پتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہمیشہ ہی نوٹی ٹائپ کے سوال کرتا تھا. تو مجھے کہتا ہے تم نے مولانا کے آگے بولنا نہیں، خاموش رہنا ہے. تو میں خاموش رہا. اچھا، جب ہم گجرانوالہ گزر گئے نا تو مولانا لاہور سے شروع اور گجرانوالہ تک ان کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے یار یہ تو واقعی مولانا صاحب تو پنڈی تک ہم نے جانا ہے، یہ تو ہمارا برا اشر کر دیں گے. تو کہتا ہے تمہیں اجازت ہے مولانا صاحب کو روکو. میں نے کہا چلو ٹھیک. تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی، میں تو نوجوان ہوں، اور آپ کی ایک بات میں نے اٹھائی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو آپ کو لائف میں رہنے کے سارے اصول بتاتا ہے، کہ آپ کو اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ماں باپ کی کیسے عزت کرنی ہے، اپنی بہنوں کی عزت کیسے کرنی ہے. تو کہتے ہیں جی بالکل بالکل. تو میں نے کہا اسلام آپ کو ساری چیزیں بتاتا آپ کی زندگی میں گزارنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا مولانا آپ مجھے بتائیے کہ اسلام میں ٹریفک لاز کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پنڈی تک خاموش جائیے، بیٹھے رہیں گے.
اب مولانا 2 منٹ خاموش ہو گئے، پھر ان کو سمجھ نہیں آئی، پھر مولانا نے مجھے کہنا شروع کر دیا یہ فضول بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے کچھ بھائی، میں پچھلے دنوں کسی ہی اور براڈ میں بیٹھا ہوا تھا، تو بڑی بحث ہو گئی کہ وہ بندہ تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ زیادہ خواتین کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، یا ان کی سے فار ایگزامپل سرٹن بیک گراؤنڈز ہیں، اگر آپ پشاور میں رہ رہے ہیں وہاں کی ویلیوز اور ہے، اگر آپ دیہاتوں میں رہے ہیں وہاں کی ویلیوز اور ہے، اور اگر آپ شہروں میں رہیں تو وہاں کی ویلیوز اور ہے۔ تو وہ بہت زیادہ سخت بات کر رہے تھے، عورت کی کیا ضرورت اور یہ اور وہ۔ سو میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جس مرضی ریلیشن شپ کو اٹھا لیں، آپ خود اپنی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ریالٹی میں جو کتاب جو اسلام میں لکھا گیا ہے، جو قرآن شریف میں لکھا گیا ہے، اس کے اوپر لوگ اگر عمل کر دیں دونوں صورتوں میں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، تو میرے خیال میں سوسائٹی بہت آئیڈیل ہو جائے۔ ریالٹی ایسے نہیں ہے، تو یہ وہی اسی آپ لیے بات کر رہے ہیں جو بات قابل بیان کی تھی، وہی بات آپ نے۔ میں عابد بھائی ایک میں سوال اسی لیے لے کے آ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ عورتوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ فل آٹونومی ہے۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی میں خان صاحب نے ایک کال دی تھی کہ آپ نے خواتین کو میکسیمم انگیج کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے جب فنکشن ہوتے تھے تو اس میں بہت کم خواتین آتی تھی، تو اس میں میں آئی واز ون آف دیم کہ عورتوں کو آٹونومی دینے کے لیے آپ ان کو ٹوٹل آٹونومی دیں، یہ اپنے فنکشن خود کریں، یہ اپنی آرگنائزیشن خود کریں، آپ ان کو ایک پولیٹیکل گائیڈ لائن دے دیں گے۔ وہ آج تجربہ یہ ہے کہ ہمارے ریجن میں اگر کوئی سب سے زیادہ ممبر ہے تو وہ خواتین ہیں۔ تو یہ تو پکی بات ہے کہ جب ہم نے اپنی بہنوں کو، ماؤں کو جو ٹوٹل، اور بیٹیوں کو جو ٹوٹل اتھارٹی دی، انہوں نے پروو کر کے دکھایا۔ اور جو خان صاحب کا ہمیشہ سے سلوگن تھا کہ آپ عورتوں کو عزت دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو بہت پکی بات ہے۔ آپ یہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کوئی کسی کو بھی مرد اجازت دیتے ہیں تو اور کمپلیکیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کی عزت کا خیال رکھے، باہر پبلک میں کوئی ایسی چیز نہ کرے۔ اچھا یہ وہ اسٹیریوٹائپ چیزیں ہیں جو اصل میں ہر ریلیشن شپ میں پرابلم کرتے ہیں۔ اور ان مائی کیس ہماری ریلیشن شپ بہت پرانی تھی، ہمارے 3 بچے ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جسے آپ ایج کرائسس کہہ لیں، میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کرتا، تو بہت سارے لوگوں کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہر بندے کی لائف میں، وہاں سے کرائسس ہوتے ہیں۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ جتنے بھی اسلامی ہوں، خواتین کو آپ کو شخصی آزادی دینی چاہیے، آپ کو ان کی ذات پر اعتبار ہونا چاہیے، ایٹ دا سیم ٹائم عورتوں کو بھی وہی رول پلے کرنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی بندہ اگر اس لائن کو کراس کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اب آ کے بے شک آپ بہنوں سے پوچھ لیں، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا۔ جی ماریہ بہن، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے فہیم صاحب کو سنا؟ نیلا بہن کا جواب جو ہے انہوں نے دیا، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی، یہ ایک عورت کی اور مرد کی ایک سبجیکٹیو جو کنڈیشن ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویسے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ دیکھیں تو اسلام شریعت کے بارے میں کسی کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، ایگوئسٹک ہوتے ہیں دونوں، تو دونوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ سم ٹائم جو ہسبینڈ ہے وہ unnecessarily کنٹرول کرنا، تو وہ عورت کو پتہ ہے کہ چلو یہ مرد ہے، اس کو تھوڑا پیشنٹلی جو ہے انجور کرنے کی کوشش کرے، انلیس کہ کوئی لائف تھریٹ نہ ہو اس سے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ اب اوسی بھائی سے پوچھتے ہیں، یہ بڑا پیارا بیان کریں گے۔ جی سر اوسی بھائی، آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جی تھینک اور یو ویری مچ فہیم بھائی، السلام علیکم جناب، موسٹ ویلکم۔ تو بالکل جی، میں تو یہاں پہ جو
नाइला बहन ने बात की है, मैं तो इनकी ओपिनियन को बिल्कुल सेकंड करूँगा। वजह उसकी ये है कि आप देखें कि जैसे हम बात कर रहे थे ना फैमिली इंस्टीट्यूशन की, तो हर इंस्टीट्यूशन की तरह फैमिली इंस्टीट्यूशन के डिकोरम को कायम रखने के लिए भी कोई ना कोई एक ऐसा फर्द होता है जिसके पास वीटो पावर होती है, राइट? जैसे फहीम साहब अभी आए, इस फोरम के ऊपर आते साथ उन्होंने अपनी वीटो पावर यूज की, ठीक है? यहाँ आबिद भाई आप हैं, आप इस डिकोरम को चलाने के लिए एक अपनी ये इसमें हकूक और फ्राइज की बात नहीं है। इसमें ये होता है कि एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर भी किसी की एक वीटो पावर होती है, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखें, यूएनओ के अंदर एक जनरल असेंबली है, एक आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी चंद मुल्क हैं पूरी दुनिया के 196 या 200 ममालिक के अंदर जिनके पास वीटो पावर है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, अदारे के अंदर उस डेकोरम को बरकरार रखने के लिए किसी एक के पास एक वीटो पावर होती है। और अगर शरई एतबार से देखा जाए तो कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला ने ये हैसियत फैमिली इंस्टीट्यूशन में एक मर्द को दी है, ठीक है? तो यहाँ किसी भाई ने बात की थी कि हाँ मांगी होनी चाहिए, तो राजा साहब ने, और 2 शादियां भी इन्होंने की, तो इनकी इतनी हम मांगी थी कि अपनी पहली जो इनकी बीवी है उनको इन्होंने इतमाद में नहीं लिया और दूसरी शादी कर ली। तो ये अजरा मजाक मैंने बात की है जी। ओवर टू यू। जी अब जो कह रहे हैं ना ये क्या होता है अलजिमा, वो डिफरेंट, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या पॉइंट आ, व्यू है। आपको टाइम दूंगा सर, आपको टाइम दूंगा, बेफिक्र रहें, चंगा वो पूरा फुल अपने आप को तैयार रखें, ठीक है? कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं आपके पास। जी आसिफ चौधरी साहब, सर जी आज तो बरात बहनों की है और इनकी जो सवालात हैं आज वही जवाब दें आप। तो क्या कहते हैं आप, जो नाइला बहन का ये सवाल था, पता है आपको सवाल का? जी जी बिल्कुल पता है मुझे। फ़हीम भाई कहाँ चले गए, मुझे पहले ये बताएं। जो मिले फहीम को जुले मैंने बिठाया हुआ उधर, वो बैठे हुए हैं, वो आज तो कोई बात नहीं। मैं फ़हीम भाई मिले जुले ख्यालात का इजहार करके चले गए हैं। नहीं बैठे अच्छा हुए हैं मेरे पास। अच्छा, मैं थोड़ा सा उसे करेक्ट कर देता हूँ। मैंने ये जी बात इसलिए की है कि देखें, जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं वहाँ का माहौल खासा स्ट्रिक्ट है। मैंने देखा है कि मेरी जो मिसेस है वो भी सऊदी अरेबिया से आई, उसके भाई भी उधर होते हैं, उसके वालिद भी होते हैं। वहाँ पे काफ़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो आप देखेंगे कि जो लोग वहाँ पे डेवलप करते हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट और है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जाएं तो अच्छा औरतों को इसीलिए आसिफ भाई कह रहे थे, इसीलिए आसिफ। अच्छा नहीं, मुझे तो अभी बात करने का मौका ही नहीं दिया। नहीं आप बात करें, आप अच्छा बात नहीं करें, आप नहीं, बात मैं करें। नहीं करता, फहीम मैं साहब ना आप कुछ म्यूट थोड़ा सा लगाए, इसको आसिफ भाई नहीं आप नहीं, बात करें। मैं इसको ये कहूँगा कि हमें किसी कल्चर को नहीं देखना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, सऊदीया में है, यूके में। हमें इस्लाम देखना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है, ठीक है? हमें इस्लाम को अगर नहीं पता तो हमें सूरह निसा और जो इस्लाम की ने हमें इस बात का बताया कि किस तरह आपने अपनी फैमिली लाइफ गुजारनी है, तो वो फॉलो करना चाहिए, ना कि ये कि हम मर्द को हुक्मरान बनना है या औरत को हुक्मरान बनना है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ़र्क है। जिस तरह कुछ लोग तो बिल्कुल ही हुक्मरानी की कोशिश करते हैं हमेशा, और ज़्यादती और जुल्म और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। मेन चीज़ औरत की रिस्पेक्ट जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, ठीक है? आप उसको इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, अगर आप उसको इज़्ज़त नहीं दोगे तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो भाई ने बात की कि वीटो पावर, हर जगह हर चीज़ में एक बंदा जो है ना लीड करता है। अगर फैमिली को कहो कि दोनों मियाँ बीवी लीड करेंगे, दोनों का हुक्म चलेगा, तो फैमिली, या फिर कोई जिस तरह आप कहते हैं कहीं सफ़र करते हो तो आप एक अमीर चुनते हो कि चलो यार जो अमीर का फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर है। उस सफ़र के दौरान अगर सारे अमीर बन जाएं और हर कोई अपना अपना फ़ैसला करने लग जाए तो फिर तो रास्ते में ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कहूँगा कि हाँ, घर में एक बंदे को लीड करना चाहिए, ठीक है? और उस मतलब जिस तरह मर्द को अल्लाह ताला ने ज़्यादा थोड़ा सा राइट्स दिए हैं, जिस तरह वो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के लिए 2 बकरे अल्लाह ताला ने कहा है कि लड़की के लिए 1 बकरा, और जहाद का हुक्म अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है
عورت کو نہیں دیا. عورت اس کی سپورٹ کر سکتی ہے اس کی تیاری میں، لیکن وہ جہاد میں نہیں جا سکتی. عورت کو حکمرانی کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بعض جب ساری چیزیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان مرد میں زیادہ برداشت اور طاقت اور کافی ساری چیزیں ہیں جس لیے وہ جو ہے نا زیادہ اور ڈیسیژن میکر، یہ ساری چیزیں اس کے مطلب دیکھ کے موازنہ کیا جاتا ہے. اگر میں کہوں کہ بھئی عورت اور مرد ایکول ہیں، کس لحاظ میں ایکول ہیں، کہ میں اگر کہوں کہ میں سارا دن گھر میں کھانا بناؤں اور شام کو میں اپنی بیگم کو بلاؤں اور کہوں کہ روزانہ آپ کھانا ٹیبل پہ لگ گیا کھا لو، میں بیگم کو کپڑے استری کر کے دوں، میں سارا دن ڈیوٹی پہ جاؤں اور ڈیوٹی میں آ کے گھر کے کام کروں، برتن دوں، کیا یہ ایکول ہے؟ میری قابلی بہن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. یا پھر جو ایک دوسرے کی ہیلپ کروا دینا کام میں، جس طرح عورت کا کام ہے کچن میں کام کرنا، مرد گھر میں آئے تو تھوڑا بہت جب ٹائم ہے اس کے پاس تو اس کے کچن میں بھی ہیلپ کروا دے، یا جو بھی اس میں مشکل ہے کسی بھی چیز میں ڈیفیکلٹیز ہیں تو وہ اس کی ہیلپ کروا دے. یا یہ ایکول، مجھے بس یہ تھوڑا سا سمجھا دیں. میں اختلاف کروں گا قابلی بہن سے تو تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. اگر مجھے کہیں غلط ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس کو کریکشن کر دوں گا. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک منٹ، واصف آپ بریفلی چھوٹا سا دیں گے تاکہ پھر ہم قابلی بہن کے پاس جائیں، پھر ہم لاسٹ پہ راجہ کے پاس جائیں. راجہ جی السلام علیکم. بریفلی چھوٹا سا. جی ٹھیک. میرا جو نظریہ ہے اس میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نائلہ بہن نے جو بات کی ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے. یعنی میں اسے ویٹو پاور تو نہیں کہوں گا. مجھے لگتا ہے ویٹو پاور اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں فرمائی کہ ویٹو پاور میں جو ہم نے ویٹو دیکھی ہے پاور امریکہ کی، اور وہ تو بڑے کہتے ہیں نا کوئی ناجائز کام بھی کروا لیتے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً یعنی کہ مرد کو جو ہے نا ایک سپیریئر درجہ دیا، جیسے کہ یہ بھائی نے بھی بتایا نا کہ سارا اسی طرح جائیداد میں جو حصہ ہے، گواہ جو ہے، ہر چیز میں جو مرد کی گواہی ہے نا، جو مرد کی پریزنس ہے اس کو ایک برتری دکھائی گئی ہے ہسبینڈ اور وائف کے معاملے میں. میں دو انسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہسبینڈ اور وائف کی بات کر رہا ہوں. جب دو انسانوں کی بات آئے گی تو وہ ان کی عزت کی بات آئے گی، اور ان کی قدر کی بات آئے گی، یا کہتے ہیں نا ان کے معاشرے میں ان کی کنٹریبیوشن کی بات آئے گی. وہ سیپریٹ چیز ہے. میاں بیوی میں ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ مرد کو دیا. اور جیسا کہ وہ آپ نے سنا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ہے کہ اگر یعنی کہ یہ کسی انسان کو حکم دیا جاتا ہے سجدے کا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. اور پھر یعنی اسی پہ یہ نکلا کہ یہ مجازی خدا والا. تو یہ چیزیں تو ہے. اگر آپ عرب کی سوسائٹی دیکھیں نا، جیسے فہیم بھائی نے کہا، مجھے تقریباً 11 سال ہو گئے یہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے، تو دیکھیں ان کی خواتین جو ہے نا، ان کی خواتین اس چیز کو بالکل برا نہیں سمجھتی کہ ایک مرد جو ہے نا وہ 2 شادیاں کرتا ہے، 3 شادیاں کرتا ہے. بلکہ ان میں سے اکثر خواتین جو ہے وہ اس چیز کو وہ کرتی بھی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کی تو کسی، اور قرآن پاک وہ یعنی ان کی زبان میں ہے تو وہ اس چیز کو اتنا برا نہیں مانتی. لیکن اگر آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا، دیکھیں یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بالکل جو ابھی ہم جو لاسٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے نا، یہ اس سے بڑا لنک ہے. لاسٹ ٹاپک ہمارا تھا کہ جو ہمارے ملک میں جو ایک این جی اوز کے ذریعے اور جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے نا. اب میں اس پہ آپ کو ایک یعنی اپنا ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں. آئی ایم ریلیٹیولی نیولی میرڈ، مطلب کہ میری شادی کو کوئی 3 سال ہوئے ہیں ابھی اسی مہینے نا، ابھی 3 سال میری شادی کو ہوئے. تو میں آپ کو اس پہ نا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیتا ہوں جو مجھے یعنی کہ فیل ہوا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں خواتین جو ہے نا، پرانی خواتین میں جو ہم سنتے آئے، اور آج یار یہ آواز آ رہی ہے پلیز جی. تو جو مجھے لگتا ہے نا، جو یعنی میں نے پرانا آبزرو کیا، اور جو ایک آج کی خواتین میں جو ڈفرینس مجھے فیل ہوا نا، یعنی جو میں سنتا رہا یا جو میں پڑھتا رہا، تو مجھے جو ایک فرق پتہ چلا کہ پہلے واقعی جو اوسی بھائی کی بات ہے نا کہ ایک ویٹو پاور والا مرد اپنی ویٹو پاور یوز کرتا تھا. they were more masculine, you can say. میں masculine کا ورڈ اس لیے یوز کروں کہ مرد جو ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں کہ وہ ایگزرٹ کر رہا ہے، وہ پبلکلی بھی ایگزرٹ کرتا تھا اپنی پاور کو، اور یہ وہ.
उससे क्या होता था, यानी मुझे लगता है कि वो बाज़ औक़ात ना वो लिमिट भी जो उसे मज़हब ने लिमिट दी थी ना, वो भी क्रॉस करता था। और ख़वातीन भी जो है ना, पुराने मतलब कि जो पुरानी हमारी अगर वालिदा देखे या हमारी दादी देखे, तो वो ख़वातीन में भी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी और वो चीज़ों को करती थी, वो बर्दाश्त करती थी। यानी अच्छा, उससे इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि वो ये जो नैला बहन का है वो सही है। जी, जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ़ एक अपनी बात ख़त्म करने लगूँ, थोड़ा-सा मैं 1 मिनट सिर्फ़ और लूँगा। तो जी। मेरा ख़्याल है आबिद भाई कि वो ना चीज़ें ये होती थी, यानी जो हमारी उनमें बर्दाश्त भी ज़्यादा थी और ये चीज़ें भी होती थी। लेकिन आज की जो ख़वातीन है ना, वो मर्द से ये एक्सपेक्ट करती है, जो मुझे फ़ील होता है कि वो मर्द से ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर औरत से अगर वो कुछ एक्सपेक्ट करे ना, तो इन रिटर्न वो मर्दों से भी ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर मर्द जो है ना, वो अगर अपनी बीवी को कह रहा है कि इस तरह का मॉडेस्ट लिबास पहनो, तो वो फिर ये भी एक्सपेक्ट करती है कि जो मेरा मर्द है ना, वो बाहर जाके किसी, कहते हैं ना, नॉन मॉडेस्ट किस्म का या किसी वल्गर किस्म की ख़वातीन को ना देखे। तो आजकल की जो ख़वातीन है ना, अगर वो ये चीज़ें मर्द के कहने पे करेगी भी ना, तो वो इन रिटर्न जो है ना, वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेगी। आज मुझे लगता है कि आज की जो औरत है ना, वो इतनी सबमिसिव नहीं है। यानी वो इतना ये नहीं है कि वो अपने आप को बिल्कुल ही बिछा दे मर्द के आगे। आजकल की ज़्यादा, मैं आजकल की जनरेशन की बात कर रहा हूँ। वो आज की जो खातून है ना, वो ये चाहती है कि अगर मैं इसके लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो उसको नज़र आना चाहिए कि मेरा मर्द भी मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो चलें ये ठीक जो, है। ये मेरी इस पे राय है। थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रिया। आज हमारे पास ये अंजुम राजा साहब आए हैं जी, बड़े अरसे के बाद आए हैं। ये नीचे आते रहते हैं, रोज सुनते हैं, ऊपर नहीं आते। अंजुम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, अंजुम राजा साहब मेरा सो गया है जी। जी काबली बहन। ओके, शुक्रिया भाई। पहले मैं ये भाई को चौधरी साहब को जवाब देती हूँ। देख देखो भाई, मुझे पता है कि जो मैं बात करती हूँ शायद बहुत भाइयों को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो आप लोग मर्द हैं। पहली बात ये, इसको छोड़ दो। दूसरा बात वो जो आपने कहा, देखो हज़रत बीबी खदीजा भी तजारत करता था, बिज़नेस करता था, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मदद करता था, उसके साथ मदद करता। ये दूसरा बात। मैं आके ये जो आप बोलते हैं कि मर्द काम से आके घर पर और बर्तन धो लें, पता है कि अ, अम, सब फैमिली को अपना कल्चर है। हम लोग जो मुसलमान हैं, और ये जो इस यूरोप में ही दूसरा बात है। हम लोग मुसलमान को मैं ये मिसाल देती हूँ। सब मुसलमान के बीच में भी बहुत डिफरेंट फैमिली है, डिफरेंट कल्चर है। मैं हुक्मरानी को नहीं मानती हूँ। ये किस इस्लाम भी ये नहीं कहते कि मर्द हुक्मरानी कर रहे औरत के ऊपर। हमेशा इस्लाम एक एहतराम से बात किया, एहतराम औरत को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया इस्लाम में, बहुत ज़्यादा। बात ये है कि कितने मर्द समझते हैं, कितने नहीं, वो दूसरा बात है। तीसरा बात है, अभी इस टाइम, इस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी का टाइम है भाई। और अभी ये जो नस्ल, जवान नस्ल है, ये दूसरा तरह ज़िंदगी कर। ये जो मेरी पॉइंट है, मेरा पॉइंट, असल पॉइंट ये है कि हमेशा औरत और मियाँ के बीच में एहतराम होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, एक दूसरे को बात माननी चाहिए। अगर तुम काम से आए, आपको पता है कि आपको बीवी कितने बच्चे को भी संभालना है, खाना भी धोना है, ये करना वो करना, सब कुछ। आप काम से आते हैं, आपको बीवी 10 काम इधर करती है घर पर। आप कैसे? ओके, अगर एक दिन अगर आप करिए, कोई आसमान नीचे नहीं गिरती है। करो। ये मेरा मेरा नजर है, हमेशा इत्तेफाक करना, हमेशा एहतराम करना दूसरे, एक दूसरे को, बस
मैं ऐसे बोलती हूँ। जी आसिफ चौधरी साहब सेटिस्फाई हो गया मैं जी फिर जी आगे मेरी बात के साथ इन्होंने इत्तेफाक किया है कि मैंने पहली बात यहाँ से स्टार्ट की थी कि औरत को जो है ना मर्द की इज़्ज़त करनी चाहिए और एक दूसरे को दोनों को इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी ये जो है ना चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए कि किसी को ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ यार घर मैंने 2 रिस्पेक्ट साल देना चाहिए। पहले मैंने इसको पहले अच्छा सीखा। दूसरी बात मैं बिल्कुल मैंने वो भी बात की है कि 2 चीज़ें हैं। आप उस चीज़ से एग्री हैं कि मर्द रोज़ाना ये काम करे, बर्तन धोए और शाम को खाना बना के बीवी के आगे रख दे, या जिस तरह आपने कहा कि कभी कभी उसको काम करना चाहिए, इस वाली स्टेटमेंट के साथ एग्री है? मुझे बस ये बता दें। भाईजान देखो ये मेरा ख्याल ये जब एक औरत बीमार है ना, औरत बीमार है, जी 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 अगर जी अगर मर्द आके उसको मदद करे क्या क्या हो जाए? नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उसको करनी चाहिए। मैंने तो ये कहा है करना ना चाहिए, कि उसको जब ज़रूरत है उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये मैंने बिल्कुल बात की है, बिल्कुल। मैंने ये बात की, शायद आपने वो बात मेरी स्किप कर दी है। बाकी बातें आपने बड़े गौर से सुनी नहीं है, नहीं वो नहीं नहीं सुनी। नहीं नहीं आपको बहुत बॉबी बेचारे चलें को ठीक क्या है अच्छा हालत अच्छा किया अच्छा आपने। देखिए हमारे पास जो राजा खान साहब है ये बड़े भरे हुए बैठे हुए हैं ठीक है इन्हें इन्हें टाइम देते हैं जी राजा साहब राजा खान साहब अपना म्यूट खोले सर और जी 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 सर थैंक यू जनाब। जी जी ठीक है। नहीं ब्रदर ये मैं कहूंगा कि जो दूसरी सिस्टर है ना मैं वो जो पॉइंट कर बैठा हूँ मेरे हिसाब तो वो ये क्योंकि ये पार्टनरशिप होती है ना वो ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मर्द ज्यादा कुछ बातों में ज्यादा उसकी कहते हैं ना राइट्स है जो कुछ भी कह लें पर कुछ बातों में जैसे अबू नीफा ने कहा कि औरत का भी राइट ज्यादा है किसी हद तक वो काम ये वो घर के तो ये है ना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है वो जो है ना अलजमा वो सब अग्री करते हैं सारे स्कूलों तो जो है ना ये क्यास की बातें हैं क्योंकि कुछ वीक हदीसें होती हैं तो हमारी सिस्टर ना वो कोट कर देती हैं जैसे सऊदीया में हम्बली स्कूल करता है पर वो एक छोटा सा स्कूल है वो भी सुन्नियों का वो कहते हैं ना वो माइनर स्कूल है उसका नाम है जारी स्कूल ऑफ थॉट वो कहता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मेरा ख्याल बीवी हुई है वो कमांडर थी मेरा ख्याल बीवी आयशा तो वो कमांडर थी तो इस लिहाज से इमाम मलिक ने कहा था और इमाम शाफी ने कि आपको गैर मुहर्रम की नहीं जरूरत या मुहर्रम की नहीं जरूरत हज करने के लिए पर जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट हैं जैसे हनफी है या हम्बली है या जारी है या मलकी मेरा मलकी नहीं और जैसे जफरी है जो शिया का स्कूल है वो कहते हैं नहीं महरम की जरूरत है गैर महरम नहीं होना चाहिए महरम पता है वो जो आपका हस्बैंड हो ये हो वो ये यहाँ इख्तलाफ राय है तो दूसरी जो बात है जो मेरे भाई साहब कह रहे हैं बहुत काबिल एहतराम और रिस्पेक्ट करता हूँ देखे ना इमाम जाफर सादिक का वो जमीनों के हिसाब से वो कहते हैं 50-50 होना चाहिए इमाम अबू हनीफा कहते हैं नहीं ये डबल होना चाहिए भाई को एक कनाल जमीन मिलनी चाहिए बहन को आधी कनाल पर जो शिया का वो भी वैलिड स्कूल ऑफ थॉट है वो तो नहीं हम एक्सक्लूड कर सकते वो जो कायरो की यूनिवर्सिटी है वो भी कहती है ये अभी इस्लाम में ये भी जायज है तो वो कहता है ये एक कनाल भाई को मिलनी चाहिए और एक कनाल बहन को मिलनी चाहिए या तो फिर सैम हो गया सैम नहीं कह सकते पर इक्वल हो गया ना तो ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है बहरहाल ये अबू नीफा ने जरूर कहा जो 65% मेरा ख्याल सुन्नी फॉलो करते हैं कि कुछ बातें हैं जो समझते हैं जो वीक हदीस हैं उनको ज्यादा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वो सही प्रूफ नहीं इसके कहते हैं ना बरक्स कुछ होती हैं ट्रेडिशन जैसे मेरी वो सिस्टर कह रही हैं कबली साहब कुछ जो कहते हैं ना ट्रेडिशन या कल्चर या जो है जो इस्लाम से कहते हैं ना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उसको भी लेना चाहिए इमाम मलिक की भी ये कहते हैं तो ये जो है ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं तो यहाँ तो पता टोटली अमान डिक्लेरेशन में 8 स्कूल ऑफ थॉट है इस्लाम में टोटल जो है तो ये जो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है ये तो चलती है मैं तो ये कह सकता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि
औरत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है सक्सेसफुल मैन थैंक यू बनने की। मैं अपनी मिसाल चलो दे देता हूँ। जो मेरी फर्स्ट वाइफ थी, मैं कभी कभार काम नहीं करता था, वो टीचर थी, तो वो मुझे सपोर्ट करती थी। वो उसके लिए फर्ज नहीं, मेरे लिए फर्ज है उसकी सपोर्ट करना, पर वो करती थी तो मैं तो चलो उसको थैंक यू कह सकता हूँ ना, वो सुन्नत है, क्योंकि इंसान इंसान के लिए बनाना एंड ऑफ द डे। नहीं वो आदम तो अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत थी, माई हवा आई तो ये नस्ल चली है ना, तो उस लिहाज से तो इक्वालिटी है। ये लेवल देखना पड़ता ना, जैसे इमाम दाऊद ज़ारी कहते हैं या अबू नीफा कहते हैं, ये अपना अपना कहते हैं ना, वो लेवल है, स्टेज है। तो किसी हद तक तो इक्वालिटी है, किसी हद तक नहीं भी होती कुछ बातों में, पर ये जो है ना अथॉरिटी और वीटो, ये गलत बात इस लिहाज से है क्योंकि इस्लाम में तो ये ओरिजिनल सिन तो नहीं ना, ये क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि औरत सारे नुक्सों की कहते हैं ना, वो चलिए कहते हैं ना सही है जी मिस्टेक है, जो इस औरत जात गलत है। इस्लाम नहीं ये बात कहता, पर है ओरिजिनल सिन इस्लाम में नहीं ये। तो इस्लाम तो ये कहता है मर्द भी गलत हो सकते हैं, औरत भी गलत हो सकती है। तो थैंक यू जी तो ये जी जो है ना राजा साहब, इक्वालिटी, सिर्फ ये तो आबिद रिलेटिव भाई टर्म सिर्फ है। 1 मिनट। क्योंकि मैं ये कहना चाहता, ये जो है ना वो अलजिमा पहले आता है, ये सब स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं, तो क्यास में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जी तो ये क्यास में भी आ जाते हैं, कुछ वीक दिसे हैं, इमाम हम्बल वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे नहीं करते। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। जी हम नहीं कह सकते ये एब्सोल्युटली राइट है या रॉन्ग है, पर ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वो तो अबू नीफा और ये वो उनके पास ज्यादा स्कॉलर थे, उन्हें ज्यादा रिसर्च किया। तो वो जो इमाम जाफर सादिक जो शिये के स्कूल है, वो कहते हैं नहीं, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रा उनका अपना एविडेंस होता है। तो ये अपनी अपनी सोच होती है, क्योंकि ये एक कहते हैं ना फिकी इशू है, ये अकीदे का नहीं मसला, ये फिकी है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। ये जी टेनेट्स ऑफ फेथ का राजा साहब कोई सिर्फ इसके 1 मिनट। लेना देना नहीं, ये बस फिक का इशू है बस। तो जी मेरा राजा तो साहब, ये था कि ख्याल, अबू नीफा ने कहा कि जब आप देखें ना एविडेंस नहीं जा रहा उस तरफ, तो ये इसको नहीं पुल करना चाहिए। ये दूसरे भी जो है, जैसे कबीली साहब कह रही हैं ये वो, फिर वो उर्फ भी लेना चाहिए। उर्फ समझते हैं ना, जो ट्रेडिशन कल्चर, जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके, ये नहीं नेगेटिव पॉइंट हो। जैसे इमाम शाफी कहते हैं जो गुड पॉइंट है, जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, अच्छी को लेने चाहिए, जो बुरी है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी राजा साहब, ये आपने जो मोहतरम बात, साहब आप बोले प्लीज। जी ये जो विरासती मसाइल की आपने बात की है ना, कि वो उस पे उनको एज नहीं हासिल मर्दों को, तो ये तो कुरान पाक में सूरह निसा में मौजूद है कि एज हासिल है। वो बताया गया कि किसको कितना हिस्सा जी मिलेगा। वो ठीक है, वो बातें मानते हैं, पर इमाम मलिक को आप पढ़े ना, तो वो मैं बेशक अबू निफा को फॉलो करता हूँ। इमाम नहीं मलिक ने लेकिन कहा कुछ ये काफरों के लिए हैं, कुछ आयतें कुछ मुसलमानों के लिए। मैं तो नहीं स्कॉलर, मैं तो कहते हैं ना नहीं ना इस्लामिक सर लोग मेरी कहते हैं बात ना सुने ना। फतवा दे सकता, आम मुफ्ती भी नहीं दे सकते। ये तो बड़े चाहिए ना, जो कहते हैं ना, जो फिक के बारे में जानते हैं। जी सर, क्या बात उनको ये पता है नहीं कि मुताहिद अगर कहते हैं या क्या कहते हैं। ये छोटी मोटी बातें, ठीक है आपका, ठीक है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट। आप क्या पता मुझसे बेहतर जानते हो, पर नहीं मैं अबू सिर्फ हनीफा या इमाम मलिक तो ज़ाहिर है, वो तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इमाम मलिक कहते हैं कुछ गैर मुस्लिम के लिए ये आयतें, कुछ मुसलमानों के लिए। मुझे नहीं अच्छा पता एक ये सही बात है या गलत है, पर उनका ये फरमान है सर, कि तो ज़ाहिर है मैं तो सुन्नी हूँ, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा जी ठीक है सर, सर थोड़ी विद ड्यू जी मेरी रिस्पेक्ट जो है ना, आप ये कुरान, मोहतरम साहब। सुनी विद शिया तो ड्यू थोड़े रिस्पेक्ट, वो बीच में ना लाए सर। हमने जो वो बात की थी मेरी बहन ने, उसको उसका दिल था तो कि मेरी शिया वो के भी मिलते जुलते हैं, वो इमाम जाफर सादिक वो इमाम शाफी के साथ मिलते जुलते हैं। मैं भी थोड़ा पढ़ा है। राजा खान साहब एक तो तुसा जेड़ा ना तुसा रोकना बड़ा साहब बन जाना ते मेहरबानी करया करो, जिससे बंदा आके रुक जाओ तो रुक जाया करो। अल्लाह ने बंदे हो के करने मोहतरम रोकने बिग सर सॉरी, तुसाने अंदरू इल्म इतना निकलना शुरू हो छेड़े ही जाता ऐसा भी उल्टा, क्योंकि हाँ वो फिर ज़ाहिर है मेहरबानी करे एक्सप्लेन करना पैना बैकग्राउंड में। मेहरबानी करया करो सर। ते बहन ने जो सवाल हमारा बहन ने जो सवाल किया था उसके ऊपर जाना था हमें। वो मसलक में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एक नॉर्मल सी बात की थी उसने। तीनों चार तो मैं बहनें बैठी थी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ ना, ठीक है सही है, प्लीज यार अपने अपनी इंटरप्रिटेशन ठीक है। मेरे ख्याल है तुम्हें समझ नहीं आनी राजा जी। बहनें बैठी हुई थी, तो बहनों 3-4 बहनें बैठी हुई थी, तो उन्होंने सवाल किए थे। तो मैंने कहा चलो आज ये हमारे पास बैठती हैं,
तो इन्हीं को चलाने देते हैं अब्रॉड। नाला बहन आपने जी भाई, अच्छा चलें, मैं अब इजाज़त ठीक है चाहती हूँ। सब भाइयों ने अपना जी मतलब बता दिया जो जो उनका था माइंड में, तो इंशाल्लाह मैं कल ज्वाइन करूँगी। और अब आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, बड़ी जो दूसरी मेहरबानी। गुफ्तगू है वो अच्छा जारी अच्छा रखें। अच्छा अच्छा जी नैला बड़ा जी शुक्रिया, आप बैठी रही हैं, आप चारों बहनें बैठी हुई थी, अभी काफी बहन भी चली गई, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे कोई आपने नहीं, यहाँ मोस्ट पे टाइम वेलकम। दिया। और ये सारे डेट आए हैं अभी, इन्हें पहले आना जी चाहिए था। ठीक है, थैंक चलो यू। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, ओके अल्लाह जी, ओके, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया जी।